السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آن لائن قرآن اکیڈمی۔ جیسے کہ آج ہماری کلاس نمبر 3 ہے، آسان اور مختصر تجوید القرآن کی کلاس نمبر 3 ہے۔ آج ہم اس کلاس میں حرکات کے بارے میں سمجھیں گے کہ حرکات کسے کہتے ہیں، کس طرح ان کو پڑھتے ہیں، اور حرکات قرآن میں 90,000 سے زیادہ مرتبہ آئے ہیں۔ اگر آپ اس ویڈیو کو اچھی طرح مکمل دیکھیں گے تو آپ 90,000 اپنے الفاظ کو درست طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ چلیں اپنے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، اور ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اینڈ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اوکے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے حرکات کو ڈیفائن سے سمجھتے ہیں۔ حرکات کسے کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ اب سب سے پہلے کیا لکھا ہوا ہے؟ زبر کو حرکت کہتے ہیں، زیر کو حرکت کہتے ہیں، پیش کو حرکت کہتے ہیں۔ یہ میں آپ کو سمجھاتی ہوں کس طرح ہم حرکت بولتے ہیں، اور اس کے بعد جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ اب آپ نیچے اگزامپل پہ آ جائیں۔ جیسے با کے اوپر زبر ہے تو زبر کو کہیں گے حرکت، با کے نیچے زیر ہے تو زیر کو کہیں گے حرکت، با کے اوپر پیش ہے تو پیش کو کہیں گے حرکت۔ کسی بھی لفظ کے اوپر کوئی بھی سائن ہو اس کو حرکت کہتے ہیں۔ جیسے زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ اب آپ کو حرکت کے بارے میں سمجھ آ گیا کہ حرکت کسے کہتے ہیں۔ اس کے بعد اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ متحرک کسے کہتے ہیں۔ جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ جیسے با کے اوپر زبر کی حرکت ہے تو اس لیے ہم با کو متحرک کہیں گے۔ با کے نیچے زیر کی حرکت ہے تو اس کو ہم کہیں گے با متحرک، یعنی اس کو بھی متحرک کہیں گے کیونکہ با کے نیچے زیر والا سائن ہے، زیر والی حرکت ہے، اور با کے اوپر پیش ہے تو اس کو بھی ہم متحرک کہیں گے۔ اب آپ کو سمجھ آ گیا کہ حرکات کسے کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، اور حرکت مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ جو سائن ہوتے ہیں ان کو ہم حرکت کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد متحرک کسے کہتے ہیں؟ یعنی کسی بھی الفاظ کے اوپر کوئی بھی سائن آئے گا تو اس الفاظ کو ہم متحرک کہیں گے۔ اب ہم سیکھ لیتے ہیں کہ حرکات کو ہم کس طرح پڑھتے ہیں۔ حرکات کو ہم بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے اور معروف پڑھتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ معروف کس طرح پڑھتے ہیں۔ کسی بھی الفاظ کو اس کے صحیح مخارج اور تجوید کے ساتھ پڑھنے کو معروف پڑھنا کہتے ہیں۔ ایک معروف پڑھنا ہوتا ہے، ایک مجہول۔ مجہول میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کس طرح پڑھنے کو کہتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ حرکات کو ہمیں کس طرح پڑھنا چاہیے۔ ہمارے سامنے جو حرکات کی مثال ہے با زبر با، اس کو ہم پڑھ کے دیکھتے ہیں۔ اس کو ہم نے بغیر جھٹکا دیا اور بغیر کھینچے ہم نے پڑھنا ہے۔ با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو۔ جھٹکا دیے بغیر، لمبا کیے بغیر ہم نے اس کو پڑھنا ہے نارملی، ٹھیک ہے۔ حرکات کو اور زیادہ اچھی طرح سمجھنے کے لیے ہم قرآن کی کچھ آیات کو پڑھ کر دیکھتے ہیں کہ ہمیں حرکات کو کس طرح اور اچھی طرح انداز میں سیکھنا چاہیے۔ اب آپ جو یہ تمام گرین ڈاٹس دیکھ رہے ہیں یہ سب حرکات ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو میں نے بتایا کہ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، تو یہ تمام جگہ جہاں پر گرین ڈاٹس ہیں یہ سب حرکات ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں ان کو ہم پڑھے کیسے۔ جیسے لام کے اوپر پیش ہے تو اس کو حرکات کہیں گے۔ اب جیسے را کے اوپر زبر ہے تو اس کو ہم حرکات کہیں گے۔ کاف کے اوپر زبر ہے تو اس کو ہم حرکات کہیں گے۔ را کے اوپر پیش ہے تو اس کو ہم حرکات کہیں گے۔ تو ہم کچھ ورڈز کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو کس طرح پڑھیں۔ اب جیسے ہم فرسٹ لیٹر کو پڑھتے ہیں کہ کیا ہے یہ الفاظ۔ اب ان تمام کے اوپر جو بھی حرکت ہے اس کو ہم حرکات کہیں گے کیونکہ ان تینوں کے اوپر زبر ہے، تو ہم اس کو کیسے نازلہ، نازلہ، جھٹکا دیے، بغیر مجہول کیے، بغیر لمبا کیے۔ اب نیکسٹ ورڈ ہے تازیدی، تازیدی۔ اس کو بھی ہم بالکل اسی طرح پڑھیں گے، بغیر لمبا کیے، بغیر جھٹکا دیے۔ اب تھرڈ ورڈ دیکھتے ہیں کیسے اس کو پڑھیں۔ مالکی۔ اب دیکھیں میم کے اوپر کھڑا زبر ہے تو ہم اس کو، میں نے پچھلی لیسن میں بتایا کہ اس کو ہم ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے، اور یہ جو زیر ہے اس کو ہم نے بالکل بھی لمبا کیے بغیر ہم نے پڑھنا ہے، تو اس کو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ مالکی، مالکی۔ صرف اور صرف میم کو لمبا کرنا ہے اور کسی الفاظ کو کھینچ کر نہیں پڑھنا۔ اب ہم چوتھا الفاظ پڑھیں گے۔ سال کے اوپر کھڑا زبر ہے تو اس کو ہم ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے اور کسی کو بھی ہم کھینچ کر نہیں پڑھیں گے۔ کس طرح پڑھیں گے؟ ذالک، ذالک، ذالک۔
اب جو یہ پانچواں الفاظ ہے ہمارے پاس، اس میں تمام چیزیں آ رہی ہیں، کھڑا زبر، زیر، پیش، زبر۔ تو یہ ہم اس کو پڑھیں گے، ذالک الکتاب، ذالک الکتاب۔ اب دیکھیں صرف اور صرف میں نے کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچا اور جو تمام ورڈز تھے اس کو بالکل بھی کھینچ کر نہیں پڑھا۔ اسی طرح آپ نے تمام حروف کو اسی طرح پڑھنا ہے جیسے میں نے آپ کو مثال دی قرآن مجید کی کہ کتنے زیادہ الفاظ ہیں جو زبر، زیر، پیش سے شروع ہوتے ہیں، تو آپ نے اچھے سے ان کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ حرکات کو کیا کہتے ہیں، حرکات کو کس طرح پڑھتے ہیں، کون سے رولز ہیں جن کو فالو کر کے ہم پڑھتے ہیں، یہ سب ہم نے ڈسکس کر لیا۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ معروف طریقے سے تو میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح پڑھتے ہیں، تجوید و مخارج کے ساتھ جو الفاظ ادا کیے جائیں ان کو معروف طریقے سے پڑھنا کہتے ہیں، اور مجہول طریقے سے کس طرح پڑھتے ہیں وہ میں آپ کو ایک قرآن کی آیت سے بتاتی ہوں۔ مجہول طریقے سے اس طرح پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ اب دیکھیں الحمدو ہوتا ہے، الحمدو نہیں ہوتا۔ اب دو بول دیا، الحمدو، صحیح مخارج کے ساتھ نہ ادا کرنے کو مجہول طریقہ کہا جاتا ہے۔ معروف طریقہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ ہر الفاظ کو اس کے مخارج کے ساتھ تجوید کے ساتھ پڑھنے کو معروف طریقہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مجہول طریقے سے بالکل نہیں پڑھنا، مجہول طریقے سے پڑھنے سے گناہ ملتا ہے۔ جو الفاظ ہیں اس کا جو مخارج ہے اس کے ساتھ اس کو ادا کرنا۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اس لیے چینل کو سبسکرائب اینڈ ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔